صلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، دارالعلوم کے اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور ہمارے حضرت محترم صاحب مدد اللہ العالی جو اتنی ضعیفی کی حالت میں بھی آپ کی اس مجلس میں شریک ہوئے، یہ ان کی دلی محبت کی بات ہے. ورنہ عذر و معذرت کی بہت جگہ تھی، لیکن آپ حضرات کے اس علمی مذاکرے میں اور اس انجمن کے پروگرام میں حضرت بھی تشریف لائے. یہ اللہ پاک مزید حضرت کو صحت سلامتی نصیب فرمائے. اساتذہ نے سال بھر جو محنت کی اور طلباء نے جو سال بھر اس میں حصہ لیا، پورے سال کے اختتام میں یہ پروگرام مقرر کیا. اس میں حکم حضرات نے آپ کی تقریروں کو اچھی طرح سے سنا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ نمبر پہ آئے گا، کوئی دوسرے درجے پر آئے گا، اس کا آپ احساس نہ کریں. یہ تو ایک وقتی بات ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کیا کمال پیدا کیا. آپ کے اندر اگر آپ نے صلاحیت بنائی ہے تو ان نمبرات سے اور انعامات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، اور یہ صلاحیت بننے ہی کے لیے یہ انجمن کے پروگرام بنتے ہیں. اس لیے جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے وہ سبھی مبارکباد کے قابل ہے، اور انہوں نے اپنے لیے جو محنت کی ہے انشاءاللہ وہ محنت رائے گا نہیں جائے گی اور بیکار نہیں جائے گی، اور وہ محنت کو زندگی بھر کام دے گی. اس لیے آج کو صرف نمبرات یا انعام تک کی نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ نمبرات اور انعام تو وقتی بات ہے. کسی حکم کے ذہن میں کسی کا بیان اچھا لگ جائے تو وہ اس کو اچھے نمبر دے دے گا، اور کوئی جو ہے نمبر اچھے نہیں لگے تو نہیں دیا. لیکن جس نے محنت کی ہے اس کے اندر، جنہوں نے بھی اس فن کتابت کے اندر اپنی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے، وہ سبھی مبارکباد کے قابل ہیں. اور ایسے پروگرام اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ تاکہ طلباء میں حوصلہ افزائی ہو جائے. اور انعامات کا جو سلسلہ تھوڑا بہت ہے، امداد جی تو یہ چاہتا کہ بہت اچھا انعام دیں، لیکن کیونکہ اس سال مالی حالت مدرسے کی بھی 63 سالی کی وجہ سے اور بہت سے دیگر مصارفات کی وجہ سے جو کچھ ہم دے رہے ہیں چاہے وہ تھوڑا ہی ہے لیکن دل سے دے رہے ہیں. اس لیے آپ تھوڑا نہ سمجھیں، بلکہ اس کی قدر کریں کہ جو دیا جا رہا ہے وہ بڑے دل سے دیا جا رہا ہے اور بزرگوں کے ہاتھ سے دیا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے لیے ایک بہت کچھ غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو جو ہے ان سینکڑوں بچوں میں سے مجھے ہی اللہ نے جو ہے درجہ اول تک پہنچایا، درجہ دوم تک پہنچایا. یہ ورنہ مال سے راضی ہونا یا بڑے انعامات سے راضی ہونا یہ تو نفسی چیز ہے. نفسیات کی طرف نہیں جانا. کھانے پینے سے تو کون راضی ہوتا ہے؟ اکرام سے راضی ہونا چاہیے. آپ کا اگر تھوڑی چیز کے ذریعے بھی اکرام کیا جا رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ میرا اکرام ہوا ہے. اور بہت کچھ آپ کا دامن بھر دے اور جوتے بجا کے دے دے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اکرام تو نہیں ہوا نا. اس لیے یہ جو کچھ سلسلہ ہے انعام کا یہ صرف اکرام ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہے. تو یہ اس طرح کے پروگرام تو یہ 5واں پروگرام ہے. یہ مقابلے کتنا پروگرام؟ 5واں پروگرام ہے. اس میں اللہ کا فضل ہے کہ لڑکوں کے بیان میں بہت سدھار ہوا ہے. اور میں دیکھتا ہوں اثر بعد بھی اور خارجی وقت میں لڑکے جو ہے اپنی تقریریں یاد کرتے ہیں. فالتو وقت فالتو چیزوں میں لگتا تھا، خارجی وقت خارجی چیزوں میں لگتا تھا. اب طلباء کی توجہ ادھر ہوئی اور پھر آپ نے اپنا جو ہے ذہن بنایا اور اس کے اندر اپنی شروعات کی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک دن وہ اچھی طرح سے فن خطابت پر قدرت ملے گی. ورنہ اچھے عالم ہیں، بہت اچھی طرح سے کتاب سمجھتے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں، عبارت پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ ستونوں کے پیچھے رہتے ہیں.
کہ شاید ان کو یاد نہ کر دے اور آگے بٹھا نہ دے تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں تقریر کا مادہ نہیں ہے، علم اندر ہے لیکن گوئی کی طاقت نہیں ہے، اپنے ماں کی ضمیر کو بہترین اسلوب اور انداز میں پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو شرم آتی ہے، ان کو جو ہے اوپر پر بیٹھنے میں ان کو پسینہ آتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کوئی بڑا علم نہیں ہے لیکن وہ ان کو فن کتابت میں مہارت ہے، اس لیے وہ بہت اچھے انداز سے تھوڑے سے علم کو بھی بڑے انداز سے پیش کرتے تھے۔ تو یہ تو بہت اچھی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے یہ گویائی نصیب فرمائی، علم عطا فرمایا، تو اگر کوئی کی سایہ کوئی نہیں رہے تو کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ آپ بہترین عالم بن گئے، بہترین آپ فقیہ بن گئے، بہترین محدث بن گئے، لیکن آپ میں قوت گویائی نہیں ہے، آپ اپنے اندر کی بات کو سامنے والے کو سمجھا نہیں سکتے، تو آپ بہترین استاد بھی نہیں بن سکتے، آپ بہترین خطیب بھی نہیں بن سکتے، آپ بہترین مفسر نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں تو ہے لیکن سمجھانے کی قوت نہیں ہے۔ آپ 10 بات کی بات کو گھماتے گھماتے پڑھنے والا بھی اگتا جائے گا، سننے والا بھی اگتا جائے گا، کہیں صاحب سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ دل کی بات کو اچھے انداز میں سامنے والے کی ڈالنا اور اس کے ذہن میں ڈالنا، یہ بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ایک فن ہے، ورنہ لوگ آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ساری مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک سیاسی کے بارے میں مثال مشہور ہے کہ سیاسی صاحب نے جلسہ رچایا اور اس میں تقریر شروع کی، تو وہ سیاسی بھی ایسے ہی تھا جو کچھ سمجھا نہیں سکا اور وہ بات ایسی کہنے لگا جس سے سب کو کچھ اونٹ پٹانگ سی لگی، تو آہستہ آہستہ سبھی چلے گئے، پورا میدان خالی ہو گیا، ایک ساتھ بیٹھے، بالکل سامنے بیٹھے اور سیاسی صاحب تقریر کر رہے تو گھوم رہے۔ تو کسی نے اس کو پوچھا بلا کہ بھائی آپ بہت پسند آئی یہ تقریر ان کی، ہمیں تو کسی کو پسند نہیں آئی، یہ سبھی چلے گئے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ مجھے اس کی تقریر پسند آ گئی، یہ مائک میرا ہے، کب جان چھوڑے لے کے گھر جاؤں، میں تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں، میں تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ مائک میرا ہے، اور یہ کیا ہے کبھی 2 گھنٹے ہو گئے اس مائک پر خام کا سما خراشی کر رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن اب کیا کروں، میں گھر جاؤں تو میرا مائک پیچھے رہ جائے گا، تو بیچارہ یہ مائک کب جان چھوڑے تو میں لے کے گھر جاؤں، تو لوگ تو ایسے ہی سوچیں گے کہ یہ خطیب صاحب کب اٹھ جائے تو نماز شروع ہو جائے، ورنہ ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے جن کو خطابت کی گوئی دی، آپ حضرات نے پتہ نہیں سنا نہ سنا، اللہ نے تو ہمیں ایسے لوگوں کی تقریر سننے کا موقع دیا، مولانا قاسم شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جو ہے بڑے بڑے علماء دیوبند کے نام کے نہ لیں، حضرت قاری طیب صاحب کا نام نہ لوں یا جو ہے دوسرے بزرگوں کا نام نہ لوں، ایسی فن خطابت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ مجمع میں پورا سناٹا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے اوپر پرند بیٹھ جائے تو ہلتے نہیں سر۔ مولانا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے مائک میں تقریر نہیں کی اور خدا نے ان کو ایسی زبان گوئی عطا کی کہ عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا اور فجر کی جو ہے صبح صادق تک پورا مجمع تس سے مس نہیں ہوتا اور اس طرح پوری رات بیت جاتی، اور ان کی بات اور ان کی جو ہے دل کی بات پوری نہیں ہوتی بلکہ اور سنتے ہی چلے جائے اسی میں رات گزر جاتی۔ تو میرے دوستوں کمال حاصل کیجیے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قصب کمال کی کہ عزیز جہاں شبی، فارسی کا بڑا اچھا مقولہ ہے، قصب کمال کی عزیز جہاں شبی، اگر تیرے اندر کوئی کمال ہے تو دنیا کی آنکھوں میں سروں پہ بٹھا دے گی، نہ کالا دیکھے گی، نہ جو ہے بھینگا دیکھے گی، نہ جو ہے میلا دیکھے گی، بس جب آپ بیان اور کلام ہوگا تو پھر چاہے کالا کوڑا کچھ بھی ہوگا اس کو آنکھوں میں بٹھا دیں گے لوگ، اور گورا چہرہ تو وہ ہوتے لیکن آتا کچھ نہیں ہے، ٹھوٹ ہے، تو اس کو کون عزت کرتا ہے؟ کوئی نہیں عزت کرتا۔ تو اس لیے آپ اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ نقطہ ہے کہ آج عالموں کی کمی نہیں ہے، مولویوں کی کمی نہیں ہے، ہر سال ہزاروں تعداد میں مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، گجرات سے لے کے دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، ندوا
اور بڑے بڑے ادارے نام تو سب کے آتے نہیں ہیں، لیکن کتنے ہر سال فارغ ہوتے ہیں، پھر بھی کاتر رجال ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہیں پڑھانے والے کی آپ کہیں جائیں گے پوچھتے ہیں کہ بھائی باصلاحیت عالم ملتا نہیں، باصلاحیت عالم ملتا نہیں۔ بڑے بڑے اداروں میں ہم نے پوچھا تو کہتے نہیں آپ بڑے باصلاحیت آدمی ملتا نہیں ہے۔ تو کمال حاصل کیجئے، آپ عربی میں کمال حاصل کیجئے، اگر اردو پڑھتے ہیں تو اردو کا کمال حاصل کیجئے، فارسی پڑھتے ہیں تو فارسی کا کمال لیجئے، خشخط ہے تو خشخطی میں کمال حاصل کیجئے، تجوید میں ہے تو تجوید میں کمال حاصل کیجئے۔ بغیر کامل انسان بنے انسان کی عزت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بنیاد سے آپ چلیے، اور بنیاد آپ مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کامل انسان بنیں گے، اور بڑے بڑے اللہ پاک جو آپ کو زندگی میں موقع عطا فرمائیں گے، کوئی مفسر بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی محتمم بنے گا۔ یہی بچے بنتے، آسمان سے نہیں آتے، یہی بچے جو آج مدرسوں میں کل کیا کیا یہ بنیں گے، خدا جانتا ہے ان کی قسمتوں میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ تو میرے دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے جو یہ انجمن کا پروگرام کیا، ایسے ہی میری دلی خواہش یہ بھی ہے کہ اسی طرح تجوید تقابلی پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ تجوید کے اندر بھی جو قرآن حضرات تجوید پڑھاتے ہیں یا جو بچے تجوید پڑھتے ہیں ان کی بھی الگ مجلسیں ہر جمعرات کو لگنی چاہیے، اور پھر آخری جلسے میں ان کی جو ہے ان کی تجوید کے پڑھنے کے مزاج میں ان کا بھی تقابل ہونا چاہیے، اس سے بھی ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگر پروگرام یہاں کے ذمہ وار حضرات پورا جو تجوید پڑھاتے ہیں، اگر وہ اس کا تقابلی پروگرام سال بھر چلا کے پھر اگر اس کا نچوڑ پیش کریں گے، اور اس میں اچھے بچے جو تجوید میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ان کو اس سے زیادہ انعام دیں گے، کیونکہ مقصد تو ہمارا